بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، 15 شعبان المعظم کی رات، جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، یہ نہایت فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ کئی احادیث حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب برات کے بارے میں ہیں، اور اکابرین امت سلف صالحین اس رات میں خصوصی عبادات کرتے آئے ہیں۔ اس رات میں عبادات کرنا، اس رات میں توبہ استغفار کرنا، اس رات میں خاص طور پر ذکر اذکار کرنا، یہ اکابرین امت سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، چنانچہ وہ مومنین کو بخش دیتا ہے اور کفار کو مہلت دیتا ہے، اور بغض اور کینہ رکھنے والوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ یعنی کیسی برکتوں والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو بخش دیتا ہے۔ اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے اس رات میں کہ بغض اور کینہ رکھنے والوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کی مغفرت فرما رہا ہے۔ حدیث کو روایت کرنے والے جلیل القدر ائمہ میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر کے اندر، امام ابن ابی عاصم نے اپنی السنہ کے اندر، ابن کان بغدادی اپنی کتاب معجم الصحابہ کے اندر اس حدیث کو لیا ہے، اور امام ناصر الدین البانی اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ امام البانی کی باتوں کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ یعنی اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو دوست ہیں ان کے نزدیک امام البانی کا جو حوالہ ہے وہ بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب ظلال الجنہ فی تخریج السنہ ابن ابی عاصم میں اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور لکھتے ہیں کہ احوص بن حکیم جو کہ ضعیف الحفظ ہے، اس کے علاوہ تمام جو راوی ہیں اس روایت کے وہ ثقہ ہیں، جیسا کہ التقریب میں ہے، بس اس کی مثل استشہاد کیا جائے گا کیونکہ وہ اپنے وغیرہ کے ترک کے سبب قوی ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد، شب برات کو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس وہ شرک کرنے والے اور بغض رکھنے والے کے سوا اپنی تمام مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کو بھی بہت سارے ائمہ نے لیا ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو لیا، امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر کے اندر، اور پھر امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر، ابو نعیم نے حلیات الاولیاء کے اندر، ابن ابی عاصم نے اپنی السنہ کے اندر اس روایت کو لیا ہے۔ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں کہا ہے کہ اسے امام طبرانی نے الکبیر اور الاوسط میں روایت کیا ہے، اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو نصف شعبان ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یہ نہایت ہی برکتوں والی رات ہے کہ اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مغفرت طلب کر رہا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ ہاں، اس کو نہیں بخشتا کہ جو اس کے ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کو نہیں بخشتا کہ جو بغض و کینہ رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا کسی مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر بغض تو نہیں ہے؟ ارے یہ سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، کوئی اپنے دوست احباب سے ناراض ہے، کوئی اپنے آفس میں اپنے باس سے ناراض ہے۔ تو مطلب ہمارے تو گلی محلوں کے اندر ہمارے روزمرہ زندگی کے معاملات ایسے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھتے ہیں۔
تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو ایک دوسرے سے معافی تلافی کروانی چاہیے. جو ہمارے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر ان کی معافی بھی مانگنی چاہیے، لیکن صرف میسج کی حد تک نہیں کہ آپ سٹیٹس لگا دیں اور کہیں جی مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ایسے معافی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو قرض ادا کریں، اور اگر قرض آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ایسا کریں کہ اس سے مہلت لے لیں. اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو آپ اس سے غیبت کی معافی مانگیں. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ نے سٹیٹس لگا دیا اور آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں لوگوں سے. اس طرح تو معافی نہیں ہوتی ہے. آپ نے کسی کی حق تلافی کی ہے تو اس سے جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے. تو آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کو جھڑک دیا، آپ نے کسی کو ڈانٹ دیا تو اس سے جا کے معافی مانگنی ہوگی. اس کے علاوہ یہ معافی کا جو طریقہ آج کل سٹیٹس پہ نکلا ہوا نا، اس طرح سے معافی نہیں ہوتی ہے. تاکہ یہ جو برکتوں والی رات آ رہی ہے ہم اس سے فائدہ. اور اس رات کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ جو کہ بہت ہی مشہور اور بہت ہی بڑے عالم ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، اور بالخصوص جو سعودی علماء ہیں، وہ ان کے فتووں کے اوپر فتوے دیتے ہیں. جب ان سے نصف شعبان کے یعنی شب برات کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو امام ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، احسن عمل ہے. یہ مجموعہ فتاوی کے اندر جب شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں بہت ساری احادیث آئی ہیں اور بہت سے آثار صحابہ آئے ہیں، اسلاف، تابعین، تبع تابعین، صالحین سے ان کی بہت سی کثیر تعداد میں اقوال آئے. اور یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس رات میں خصوصی نمازیں پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے کے بارے میں یہ ثبوت وہ پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے در منصور کے اندر 25 احادیث شب برات کے اوپر بیان کی ہیں. امام البانی ہیں اور جو ابن تیمیہ ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے نزدیک یہ بہت معتبر شخصیات ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی کلام کیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی جو ہیں جو دیوبند کے اکابرین میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے زوال السنہ عن اعمال السنہ. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس شب میں بیدار رہ کر، وہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں بیدار رہ کر خلوت میں یا جلوت میں عبادت کرنا افضل ہے. اور مزید لکھتے ہیں کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے. یہ مکتبہ دیوبند کے اکابرین میں سے ہیں. اور پھر جو علماء دیوبند کے بہت سارے اکابرین کے شب برات کی فضیلت کے اوپر بیانات موجود ہیں. بہت بڑے عالم ہیں مکتبہ دیوبند کے مولانا تقی عثمانی صاحب، وہ بھی یہ فرماتے ہیں اس کی مطلب شب برات کی فضیلت کے اوپر ان کے بھی بیانات موجود ہیں. پھر میری جو پرسنل ہے وہ ڈسکشن ہوئی 15 شعبان کے موضوع کے اوپر. مفتی محمد ثابت عبداللہ تقی صاحب، یہ گکھڑ منڈی بدوگی گوسائیاں کے مفتی صاحب ہیں مکتبہ دیوبند کے، ان سے میری ڈسکشن ہوئی اس کے بارے میں. تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصف شعبان کے اوپر پورا باب باندھا ہے اور اس پہ احادیث بھی لے کے آئے. ابن ماجہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے. بہت سارے ائمہ حدیث ہیں انہوں نے اس پہ باب باندھے ہیں باقاعدہ. تو اگر ائمہ اس پر باب باندھ رہے ہیں اور اس میں بہت ساری اور اس میں احادیث بھی لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ابس چیز تو نہیں ہے نا. اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں اتنی احادیث آ رہی ہیں اور صحابہ کے اقوال موجود ہیں، تابعین تبع تابعین کے اقوال موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے. اور بہت ساری ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جو ضعیف ہیں. جب وہ کئی ترک سے آ رہی ہو ضعیف حدیث تو علماء فرماتے ہیں وہ حسن درجے کے برابر ہو جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور فضائل اعمال کے اندر تو علماء نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے. ہاں ہم اس سے احکامات وغیرہ وضع نہیں کرتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر ہم اس حدیث کو مان لیتے ہیں. اور یہ عبادت والی بالخصوص عبادت والی رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں، نوافل وغیرہ پڑھیں
اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود السلام کے گجرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کریں، اور اپنے عالم اسلام کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے کیا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، دوست احباب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پہ خصوصی رحمت، اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کو خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔